او میرے بھائی، بڑے قابل فخر لوگ ہیں ہم کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں. ہم قابل فخر ہیں کہ نبی کریم کے غلام ہیں. کیا کبھی اس غلامی کے شکرانے میں بھی 2 نفل پڑھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور کا غلام بنایا ہے. یاد رکھیں کہ اپنی روحانی زندگی کو آباد کریں، استغفار پڑھیں، تسبیحات کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے، مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہے. میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا. لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا. ایک گاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، ایک بات بتاؤں آپ کو. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے. میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا، یہ کسی نے بندوبست کرایا ہے، یہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی ہے. یہ ہو گیا تو لے چل مجھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرمایا تھا راجل صالح، یہ نیک بندہ ہے، یہ متقی آدمی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے. ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے نا، اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہو، طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو، تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے. پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں. اب بہن کو کام بتائے، اور بتائے بھی بھائی، اور پھر بہن وہ کام نہ کرے، یہ تاریخ میں ہوتا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی. انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا، لیکن حضور تشریف لائے، میری باری تھی، میرے گھر تشریف لائے، کھانا پیش کیا تو فوراً میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی. حضور نے فرمایا پوچھئے. میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا، اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے. اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرا دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی ہنس پڑتا تھا. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی مہینے کہ حضور مسکرائیں تو رونے والے ہنسیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا، اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا. بھائیو آپ خیال رکھیں گے، غور کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زیر لب مسکرائے اور فرمایا حفصہ تیرا بھائی ہے تو اچھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے. او نوجوانوں، 10 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 9 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 11 بجے اٹھنے کی بات نہیں. حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے. اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے. اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے. حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سن. نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا، پر تہجد میں نہیں اٹھتا، نفل نہیں پڑھتا. او میری ملت کے جوانوں،
मज़ा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और बिस्तर भी गर्म हो और नींद भी पूरा गलबा कर रही हो, और अचानक घंटी बजे दिमाग में, आँख खुले, घड़ी पे नज़र पड़े, 3:30-4 बजे का पैगाम घड़ी बताए, और कोई चढ़ती जवानी वाला उठ के वुज़ू करे, और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए तो मदीने वाले महबूब कहते हैं कि हर नमाज पे रब सवाब देता है, और जो उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े उसे देख के तो रब मुस्कुराता है। जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी शान के लायक, वो मुस्कुराता है, खुश होता है कि मेरा बंदा तहज्जुद में उठ गया, वो मुस्कुराता है। काश हमारी सुबह कभी अपने मालिक के नाम हो जाए। काश के सुबह हज़रत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठा करते थे। फरमाते हैं उनसे जो प्यार बढ़ा तो फिर मेरा मुसल्ले से भी बढ़ गया। ताबी हैं, फरमाते हैं सहाबी रसूल से मोहब्बत हुई तो ज़िक्र से भी हो गई, फिर दुरूद शरीफ से भी हो गई। मोहब्बत उनसे बढ़ी तो फिर अल्लाह ने मस्जिद का प्यार भी बढ़ा दिया। आप फरमाते हैं कि मेरी हर वक्त तबीयत चाहती थी कि बस अल्लाह अल्लाह करूँ, बस अल्लाह अल्लाह करूँ, बस ना मैं ज़रा थोड़ी जान छुड़ाऊँ लोगों से, कुछ 10 मिनट मिले तो मैं कुछ 4 नफल पढ़ लूँ, मैं थोड़ा सा ना बचूँ लोगों से, और मुझे तस्बीह मिले तो मैं ना कुछ 400-500 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ूँ, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं ना तस्बीहात पढ़ूँ। फरमाते हैं कि बच्चे थे घर में 6-7, गुर्बत थी, काम मिलता कोई नहीं था, और मैं काम चोर नहीं था, काम ढूंढता था, पर अल्लाह की कुदरत के काम नहीं मिलता था। फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपनी अहलिया से कहा कि आज मैं फिर जाता हूँ काम ढूंढने, तो मेरी बीवी बड़ी फर्मा बरदार थी, पर उस दिन ना गुर्बत के हाथों तंग आके कहने लगी, आज नाना कोई तू चीज़ लेके आया, और मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, ये सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम गरीबी, कंड बुला के लंघ जांदे नी दोस्त यार करीबी, आज मैं कुछ लेके आया तो मैं बच्चे लेके चली जाऊंगी। शेख फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान घर से निकला, पर मैंने सुबह से लेके जोर तक काम ढूंढा, काम मिला कोई नहीं। तो मेरे दिल में ख्याल आया, चलो काम नहीं मिलता तो अल्लाह अल्लाह तो करे ना, चलो बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो रब करीम की इबादत ही करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने ना फुरात के पानी से वुज़ू किया, नहर के, शदीद धूप थी, साथ रेत थी और रेत तप रही थी, मैंने अपना रुमाल वहीं मुसल्ला के तौर पर बिछा लिया, और फरमाते हैं कि जोर से लेकर असर तक नमाज पढ़ी, धूप भी पूरे जोर पे, पर मेरे सजदे का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे। फरमाते हैं सूरज भी चमक रहा है और रब की इबादत का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे, मैं सजदा करूं तो फिर मेरा उठाने को जी ना चाहे। मेरे उस्ताद लिखा करते थे, ये उनका शेर है, वो कहा करते थे, मुझे सोज दे, मुझे साज दे, और मुझे नीम शब का न्याज दे, दम सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज दे। और मैं तेरी बहार का फूल हूँ, मैं खिला भी हूँ तो तेरे लिए, मुझे मेरी शाख से तोड़ ले, मुझे अपनी जुल्फ का नाज दे। भाई फरमाते हैं कि असर तक मैंने नफल पढ़े, दिल ढलने लगा, असर की नमाज पढ़ी और मैं वहाँ से चला। अब मैं जब निकलने लगा तो दिल में ख्याल आया कि छोटी छोटी दीवारें हैं घर की, बगैर कुछ लिए जाऊंगा तो बीवी दूर से देखेगी तो शोर करेगी कि फिर खाली हाथ आ गया है। कहते मैंने अपने उसी रुमाल में जिस पे मैंने नमाज पढ़ी थी ना, रुमाल में, या अकीदे पंजाबी जसाफा कहते हैं, उसी में ना मैंने कुछ रेत भर ली कि वो दूर से देखेगी तो समझेगी कुछ लेके आया है। चलो जाके उसे बता दूंगा कि आज फिर मजदूरी नहीं मिली। कहते हैं वो रेत लेकर जब मैं घर में गया तो पहले बीवी दरवाजे पे खड़ी होती थी, पूछती थी खाली हाथ आ गए हो? आज मैंने देखा तो है ही कोई नहीं।
فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، سلام لیے، کونے میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں روٹی لے کے آئی۔ میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے، تو کئی دنوں کی غربت ہے، یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں، سمجھ لیں سلاد، اچار، ہر چیز ساتھ لائی۔ میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے، آپ کھانا کھا لیں آ جاتے ہیں۔ کھانا اس نے چن دیا۔ میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا؟ بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا؟ یہ سارا کچھ کیسا ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی، میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اتنا اناج ہے، اتنا گندم ہے، کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے اس نے وہ ریت والا رومال کھولا۔ کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا۔ جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز مانگ، ہر چیز مانگ۔ یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ رب کہتا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔ حضور کا سارا وجود ہی ہمارے اوپر احسان، لیکن آپ دیکھ لیں اس احسان مندی کا جو خاص جذبہ ہونا چاہیے تھا اور ہمارے وجود میں اس کے جو اثرات ہونے چاہیے تھے اور ہماری طبیعت جس طرح جھکی ہوئی ہونی چاہیے تھی اس احسان پر، وہ ہمارا مزاج نہیں بنتا الا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، نبی پاک کے احسانات ہیں، پھر علماء، مشائخ، قرآن مجید کے تراجم، تفاسیر، احادیث کی شروحات لکھنے والے، ہمیں سمجھانے والے، جو ہمیں اللہ رسول سے جوڑتے ہیں، جو ہمیں وہ رستہ دکھاتے ہیں، ان لوگوں کے احسانات ہیں، ہمارے اساتذہ کے احسانات ہیں۔ اور دنیاوی احسانوں میں سب سے بڑھ کر جو ہمارے اوپر احسان ہے وہ ہمارے والدین کا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، ان کا بھی شکریہ ادا کرو۔ مزاجوں میں تشکر کا جذبہ نہیں۔ تو میں ایک دوست ناراض ہو گئے اپنے گھر سے، تو والد نے انہیں کہا ٹھیک ہے آپ الگ ہو جائیں، جو ان کا حصہ تھا وہ ان کو دے دیا۔ 4 بھائیوں میں سے ایک کو انہوں نے روانہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کچھ پریشان ہوئے، گھر چھوڑنا تھا تو ایک اور جگہ منتقل ہوئے، تو ان کے ایک دوست نے ان کی مدد کی اور ان کو انہوں نے کچھ دن اپنے ساتھ رکھا، پھر آہستہ آہستہ مواقع بن گئے اور جگہ ان کو مل گئی۔ تو میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو ہم جو سادہ لوگ ہوتے ہیں دیسی دیہاتی، وہ ہم نہ ایک بات ہی پکڑ لیتے ہیں ساری زندگی اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہنے لگے جی یہ میرا محسن ہے، اس نے اتنے دن مجھے گھر رکھا، کوئی 20-25 دن اس نے مجھے اپنے گھر رکھا، پھر اس نے میرے ساتھ تعاون کیا، پھر کاروبار چلانے میں میری مدد کی، پھر مجھے مکان لے کے دیا۔ 1-2 سال تک کس طرح اس نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا۔ اماں ابا نے تو مجھے نکال دیا تھا، اور ان کی وہ شکوے بھی بیان کرنے لگا، شکایتیں بھی کرنے لگا۔ تو میں نے اسے کہا کمال ہے نا، جس نے 20 دن گھر میں رکھا وہ محسن ہے، اور جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کے بارے میں تیرا رویہ ہی بدل گیا ہے۔ آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے اس بات کو کہ 9 ماں نے پیٹ میں رکھا تو کیا دکھ سہے، کیا تکلیف ہے۔ اور میں نے کہا اس نے 2 سال سپورٹ کی ہے، اور یہ تو تیرا محسن ہے۔ اور جس باپ نے اتنی سپورٹ کی کہ تیرے 3 بچے بھی ہو گئے، تو وہ بس 1-2 منٹ میں تو وہ چپ کر گیا۔ میں نے کہا تمہیں یہ سپورٹ نظر نہیں آئی؟
ہم جو پیر صاحب تک پہنچے، ہم جو استاد صاحب تک پہنچے، ہم جو دوستوں تک پہنچے، ہم جو رشتہ داروں تک پہنچے، ہم جو اولاد تک پہنچے، ہم جو سسرال تک پہنچے، ہم جہاں بھی پہنچے، اس پہنچنے میں پہلا کردار ہمارے ماں باپ کا ہے۔ یہ پہلی درسگاہ ہے۔ میرے والد صاحب اپنا نام نہیں لکھنا جانتے تھے، میری اماں اپنا نام نہیں لکھ سکتی تھی، لیکن میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کبھی مجھے موقع ملے تو 2 جلدوں میں کتاب لکھوں گا اپنے ماں باپ۔ میری والدہ کے بارے میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی اماں کیا ہے، تو میں کہوں گا میری اماں میرے لیے یونیورسٹی ہے، میری اماں میرے لیے اتھارٹی ہے، اس لیے کہ اس گود کے اندر بیٹھ کے جو سیکھا ہے وہ کہیں اور سیکھنے کو نہیں ملا۔ میرے والد صاحب میرے لیے اسکول آف تھاٹ ہیں، میری سوچوں پر پہلا اثر ان کا ہے۔ ہم نا مطلب وہ نئے نئے رنگ، نئے نئے انداز، نئی نئی چیزیں دیکھ کر پیچھے ہم ہر چیز بھولتے جاتے اور نوے نوے نہ یار بنائیے۔ میں نہیں دیکھوں آنکھنا، اس لیے کہ میرا میاں صاحب سے یہ شکوہ ہے کہ تسی کمینہ ہی آگ چھڑے ہے۔ یہ تو ثقیل لفظ ہے، صوفیاء ثقیل جملے استعمال نہیں کرتے، تو ثقیل ہے لفظ۔ یعنی آج کل بھی کسی کو کمینہ کہنا بڑا مشکل کام ہے نا، بندہ نالائق کہہ دے، بیوقوف کہہ دے، تھوڑا سا نا لفظ قابو میں ہے، لیکن کمینہ کہنا، لیکن میاں صاحب کہتے ہیں نوے نوے نہ یار بنائیے ایویں وانگ۔ او بھائی تھوڑا سا نا اپنے ماں باپ کے لیے بازو بچھے ہوئے ہوں، محبت ہوئی ہو۔ اور یار میرے رسول پاک کریم محبوب علیہ السلام، معصوم آمنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے نا فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کیا۔ اگر تو کسی کا احسان مند ہی نہیں، اگر تو کسی کا مشکور ہی نہیں، تو اللہ کا کیا شکر ادا کرے؟ حضور نے فرمایا جب کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو بہترین بدلہ دینے کی کوشش کرو۔ وہ بابا بلے شاہ صاحب نے نا کتے کی وفاداری کا بیان فرمایا ہے، اور بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ کتا جو ہے نا اس کے ہم مالک ہیں، تو ہمارا بھی تو کوئی مالک ہے نا۔ فرماتے ہیں ایک روٹی کتے کو ڈالتے ہیں، دوسری مانگے تو کئی دفعہ لوگ جوتا بھی مار دیتے ہیں، لیکن خود مالک جو ہے کتے کا وہ پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے سویا ہے، اور کتا جا کے صبح کسی درخت کے نیچے سوتا ہے، اور ساری رات مالک سویا ہوا ہے، یہ پہرے داری کر رہا، اور کسی کو بھی اس کے گھر میں آنے نہیں دے رہا۔ کہتے ہیں تو کتے کا مالک ہے تو تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا۔ تو راتی جاگیں تے شیخ صداویں، راتی تے جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے۔ اور 4 سال بیماری آ جائے تو لوگ معاذ اللہ کے شکوے کرتے، اور تو جوتے مارتا ہے تو تیرا جانور تیرے گھر سے جانے کو تیار، لوگ بوری میں ڈال کے بند کر کے چھوڑ آتے ہیں، اسے پتہ ہے مالک چھوڑ گیا ہے، لیکن گھر آنے سے پہلے بلی پھر آ جاتی۔ راتی جاگے تو شیخ صداویں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے۔ پاویں مارو 100 جتے، ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہو من ستے۔ اے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جا رکھاں وچ ستے۔ تیتھوں اتے اٹھ بلیا، چل یار منا لے، نہیں تے پھر بازی لے گئے نہیں کتے۔ اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے۔ جنہاں تنام وچ عشق نہ رچیا، کتے انہاں تھی چنگے۔ اور ویکھو نا مالک دے کر راکھی کر دے، صابر بھوکے ننگے۔ اپنی زندگی میں کچھ مزاج شکر والا